محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتایا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام محبت الہی۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ محبت الہی یہ پروگرام ہم آپ کے لیے لے کر آیا کرتے ہیں، اس میں گفتگو ہوتی ہے اللہ پاک سے محبت سے متعلق۔ ایک بندہ مومن جو اس رب پر یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے رب سے محبت کرے، اور یقیناً محبت کرتا بھی ہے، اور اس محبت کو مزید بڑھانا چاہیے، اس شوق، اس ذوق اور اپنے رب سے جو تعلق ہے اس کو مزید بڑھانا چاہیے۔ اسی لیے ہم یہ پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آپ نے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل رہنا ہے۔ الحمدللہ ہم اپنے رب کریم کی محبت کی بات کریں گے، کلام بھی سنیں گے، مبلغ دعوت اسلامی بھی ہمارے ساتھ موجود ہوا کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ خیریت سے وبرکاتہ۔ حضور؟ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ نور عالم بھائی موجود ہیں، انشاءاللہ کلام سنیں گے، حضور سنائیں گے انشاءاللہ، اور ہمارے راشد بھائی بھی موجود ہیں۔ حضور خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم الحمدللہ۔ حضرت محبت الہی، آج جو ہمارا خاص موضوع ہے نماز اور محبت الہی۔ خیر، نماز ایک عبادتوں میں بنیادی سی عبادت ہے، اور یہ نماز یا عبادات کس انداز سے اللہ پاک سے محبت کا اظہار بنتی ہیں، انشاءاللہ اس پر آج ہم کچھ گفتگو کریں گے۔ راشد بھائی، ایک قول میں نے پڑھا حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بڑا نام ہے، بڑا مقام ہے آپ کا ولیوں میں، کہ آپ سے پوچھا گیا کہ اس بندے کی کیا علامات ہیں جو اللہ پاک سے محبت کرتا ہے، اور اس کی کیا علامات ہے جن سے اللہ پاک محبت کرتا ہے۔ کیا بات ہے، یعنی دونوں کو پوچھ لیا گیا، اس کی کیا علامات ہے جو اللہ پاک سے محبت کرتا ہے، اور اس کی کیا علامات ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے جو کچھ ارشاد فرمایا اس کا خلاصہ یہی ہے کہ آپ نے فرمایا جو اللہ سے محبت کرتا ہے نا، مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی غور کیجئے گا، حضرت بایزید بسطامی فرماتے جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ مشغول ہو جاتا ہے اس کی عبادت میں۔ سبحان اللہ۔ مشغول فی عبادتہ راکعا و ساجدا، کہ کبھی رکوع کی صورت میں عبادت کر رہا ہوتا ہے، کبھی سجدے کی صورت میں، کیونکہ وہ رب سے محبت کرنے والا ہے۔ پھر مزید فرماتے راشد بھائی کہ جب رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، تسبیح، تحلیل، رب کی حمد و ثنا بیان کرتا رہتا ہے، فرماتے جب اس سے تھک جاتا ہے، اس سے تھک جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ فرمایا اب نماز پڑھ پڑھ کے تھک گیا تو اب صرف ذکر، زبان سے اس کا ذکر شروع کر دیتا، سبحان اللہ، اس کی زبان اپنے محبوب رب کے ذکر سے تر رہنے لگ جاتی ہے۔ کیا بات ہے۔ پھر فرماتے جب وہ اس سے بھی تھک جاتا ہے، جب اس سے بھی تھک جاتا ہے تو پھر کیا فرماتے کہ اب وہ دل کے ساتھ رب کا ذکر کرنے لگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس کا جو دل ہوتا ہے وہ رب کی محبت اور اس کی جو بندوں پر کرم ہے، انعام ہے، اور اس کو مختلف انداز سے آپ بیان کر سکتے ہیں، یعنی اپنے قلب کے ذریعے اپنے محبوب رب کا ذکر کرنے والا بن جاتا ہے۔ یہ کون ہے راشد بھائی؟ جو بندہ رب سے محبت کرتا ہے۔ اچھا، پھر جو اور بھی سوال تھا نا کہ اب بندے سے جب رب محبت کرتا ہے تو اس کی کیا علامت ہے؟ اس کی بھی علامتیں ہیں۔ تو فرمایا جب بندے سے رب محبت کرتا ہے نا تو اس کی علامات یہ ہے کہ اللہ پاک اس کو عطا فرماتا ہے، کیا عطا فرماتا ہے؟ اس کو سخاوت عطا فرماتا ہے، سمندر جیسی، سبحان اللہ، سمندر جیسی سخاوت عطا فرماتا ہے، جس سے رب محبت فرماتا ہے۔ اس کو شفقت عطا فرماتا ہے اللہ پاک سورج کے جیسی۔ سبحان اللہ۔ سمندر کی سخاوت کیسی ہے؟ کوئی بھی آئے وہ کسی کو نہیں دیکھتا، جو اس سے چاہتا ہے پانی لے کر چلا جاتا ہے، پانی بھی لے کر چلا جاتا ہے، مچھلیاں بھی لے کر چلا جاتا ہے، گہرائی میں جاتے ہیں تو موتی بھی لے کر چلے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ موتی بھی نواز رہا ہوتا ہے، مچھلیوں سے بھی نواز رہا ہوتا ہے، تو جس سے اللہ محبت فرمائے اسے سخاوت عطا فرما دیتا ہے سمندر جیسی، سبحان اللہ، اور شفقت عطا فرما دیتا ہے سورج جیسی۔ سورج سب پہ شفقتیں کر رہا ہے، سب کو نواز رہا ہے، تو یہ علامات ہے اس کی کہ جس سے اللہ پاک محبت فرما رہا ہے، اس کو کیا کیا
رب العالمین عطا فرما رہا ہے. اور ایک اور چیز بیان فرمائی کہ اسے تواضع عطا فرما دیتا ہے. کیسی تواضع؟ جیسی زمین تواضع کرتی. سبحان اللہ. زمین سب کے نیچے بچھی ہوئی ہے، سب اس کے اوپر چل رہے ہیں، امیر ہو غریب ہو. تو جس سے اللہ محبت فرماتا ہے اس کو یہ خوبصورت خوبیاں عطا فرماتا ہے. اور پہلی بات جو ہماری ہوئی کہ جو بندہ رب سے محبت کرتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ پھر وہ رب کی عبادت کرتا ہے. سبحان. جی حضور. اللہ پاک سے جو بندے محبت کرتے ہیں ان کے زندگی گزارنے کے انداز ہی یوں سمجھیے کہ عام دنیا سے تھوڑے نرالے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں دیکھ کر انسان کو رب سے محبت ہو جائے. کیا بات ہے. کسی نے اسی طرح کا ایک بزرگ سے پوچھا کہ حضور مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں؟ سبحان اللہ. میرے دل میں اللہ کی کتنی محبت ہے اور یہ کیسے پتا چلے گا کہ اللہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے؟ تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ دیکھو، اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ اللہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے تو تم یہ دیکھ لو کہ تمہارا پھر اللہ کے ہاں مقام کیا ہے. اگر تم نماز پڑھتے ہوئے اطمینان محسوس کرتے ہو، نماز سے تمہیں لذت اور سرور ملتی ہے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا تمہیں انتظار رہتا ہے، اور نماز پڑھتے ہوئے تمہاری کیفیت وہ احسان والی کیفیت ہوتی ہے جس کے بارے میں میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى، اگر تو ایسا تصور نہیں کر سکتا نماز کے دوران، عبادت کے دوران، تو پھر یہ تو تیرا تصور ہونا چاہیے کہ رب تجھے دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. تو فرمایا کہ اگر تو یہ جاننا چاہتے ہو کہ اللہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے تو پھر یہ دیکھ کہ تیرے دل میں اللہ کا مقام کیا ہے. جیسا تیرا انداز ہے محبت کا تو اللہ پاک اس سے کئی گنا زیادہ تجھے محبت فرمائے گا. اللہ پاک تو بندوں سے محبت فرماتا ہی ہے، اس کے بندے ہیں، اس کی مخلوق ہے. بات تو یہ ہے کہ بندہ اس رب کی طرف کتنا متوجہ ہے نا، اس کی کیسی عبادت واقعی امپورٹنٹ چیز، کتنا یاد کر رہا ہے. ہاں یہ واقعی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ بندہ رب سے کتنی محبت کرتا ہے. اچھا سب سے پہلے اگر یہ غور کریں کہ رب تبارک و تعالیٰ کی محبت بندے کے دل میں پیدا کیسے ہو. دیکھیے سب سے پہلی چیز جو ہے نا بحیثیت انسان، بحیثیت انسان اگر انسان غور کرے کہ مجھے اتنی ساری جو نعمتیں دی ہیں، بن مانگے مجھے نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں، اور پھر خاص طور پر انسانوں میں جو مسلمان ہیں، مسلمانوں کے بارے میں تو رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ. سبحان اللہ. ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات. اب ان کی محبتوں کا اظہار ان کے عمل سے ہوتا ہے. یعنی ایمان والے جو ہیں وہ سب سے بڑھ کر رب سے محبت کرتے ہیں. محبت تو کرتے ہیں لیکن اس کا اظہار کیسے ہوگا؟ اس کے عمل کے ذریعے، عمل کے ذریعے اظہار ہوگا. دیکھیں جی آپ کس سے محبت کرتے ہیں تو کیسے کسی کو پتا چلے گا کہ آپ محبت کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں جی مجھے فلاں امیر اہل سنت سے بڑی محبت ہے. اب آپ امیر اہل سنت سے محبت کی بات کریں، اولیاء کرام سے محبت کی بات کریں، اور آپ کی زبان پر کبھی بھی اللہ کے ولیوں کا نام نہ آئے. آپ اپنے والدین کی محبت کی بات کریں، کبھی بھی آپ اپنے والدین کی بات نہ کریں، وہ آپ کے سامنے آئیں یا آپ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوں، آپ کا تعظیم کا انداز نہ ہو، تو پھر دیکھنے والا کہے گا یار یہ محبت میں سچا نہیں ہے. صحیح. تو اللہ والے جو ہیں اور خاص طور ایمان والے جو ہیں ان کی اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں. اب ان کی محبت کا اظہار مختلف طریقوں سے ہوتا ہے. سب سے زیادہ جو محبت کا اظہار ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نماز کے ذریعے. کیا بات ہے. آج کا جو ہمارا موضوع بھی ہے جی مدنی چینل کے ناظرین، نماز اور محبت الہی. محبت کا دعویٰ تو کر لینا یوں کہہ لیجیے آسان بھی ہوتا ہے اور کر لیا ہی جاتا ہے، لیکن پھر وہ محبت جیسا کہ ہمارے راشد بھائی نے بتایا کہ اس کو علامات کے ذریعے وہ ظاہر ہوا کرتی ہے. اور ان علامات میں سے ایک علامت کیا ہے؟ یعنی بندہ عبادت کے اندر مشغول ہوا کرتا ہے، اور ان عبادتوں میں سب سے پہلا سوال کس چیز کا ہوگا؟ ہر کوئی بتا دیتا ہے کہ نماز کا سوال ہوگا. اور میں عرض کر رہا تھا کہ محبت کا اظہار جو ہے نا کامل طور پر وہ ہے نماز کے ذریعے. آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی سیدنا باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ اللہ پاک جس سے محبت کرتا ہے تو اسے سمندر جیسی سخاوت عطا کرتا ہے، اسے سورج جیسی شفقت عطا کرتا ہے، اور اسے زمین جیسی تواضع عطا کرتا ہے، عاجزی اس بندے کو دے دیتا ہے. شاہ صاحب دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے متکبر. تکبر رب کی شان ہے، وہ متکبر ہے، کبریائی اس کی شان ہے.
اور بندے کی شان بندگی یہ ہے کہ وہ عاجزی کرے، تواضع کرے. اب وہ جتنی عاجزی کرے گا رب تعالیٰ اسے اتنی بلندی عطا فرمائے گا. اللہ اکبر، بڑی خوبصورت بات. نبی پاک علیہ السلام کا واضح فرمان ہے اس بارے میں. آپ فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ. فرمایا جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ اسے بلندیاں عطا فرماتا ہے. اب پھر دیکھیے زمین جیسی عاجزی کیسے، ذرا اس بات پر غور تو کریں. اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں جنہیں معرفت الہی نصیب ہوتی ہے، ان کی باتیں یوں سمجھیے کہ سونے کے پانی سے کیا بہت زیادہ قیمتی لکھنے کے قابل ہوتی ہیں. انہوں نے کہا زمین جیسی تواضع عطا کرتا ہے. اب زمین کی تواضع دیکھیے، عاجزی دیکھیے. زمین پر اللہ کے نافرمان بھی چلتے ہیں، کفر اور شرک کرنے والے بھی چلتے ہیں، اللہ پاک کی اعلانیہ طور پر گستاخیاں کرنے والے بھی چلتے ہیں، اور ان کو زمین میں دفنایا بھی جاتا ہے. زمین پھر بھی برداشت کر لیتی ہے، زمین کو روندا بھی جاتا ہے، لیکن زمین پھر بھی کسی کو غضب میں آ کر، جلال میں آ کر ایسا نہیں ہوتا کہ زمین کسی کو اندر دھنسا لے. اللہ یہ کہ رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو عاجزی عطا کرتا ہے تو اس کی عاجزی کا اظہار بھی نماز کے ذریعے ہوتا ہے. سبحان اللہ. انسان اپنے سر کو بلند رکھنے کے لیے، اپنی پیشانی کو اونچا رکھنے کے لیے بڑے بڑے کام کرتا ہے، لیکن جب وہ رب کی بارگاہ میں آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ کر اظہار کرتا ہے سبحان ربی الاعلی. کیا بات ہے، کیا اے میرے مالک اعلیٰ تیری ذات ہے، پاکیزہ صرف تو ہے، برکت والا صرف تو ہے. کبھی وہ رکوع میں جھک کر عرض کرتا ہے سبحان ربی العظیم، عظمت والے مولا میرا رب بڑی عظمت والا ہے، پاک ہے. کبھی وہ ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے جب کھڑا ہوتے ہوئے بھی خیال کیا کرتا ہے کہ میرا رخ قبلے کی طرف ہو، میرے پاؤں کا انداز بھی درست ہو، میرا جسم درست ہو، اور پھر ہاتھوں کو اٹھا کر رب کی کبریائی کا اظہار کرتے ہوئے عرض کرتا اللہ اکبر. کیا بات ہے، میرا رب سب سے بڑا ہے. سبحان اللہ. راشد بھائی جو آپ نے گفتگو فرمائی، یعنی اس کا اگر ہم خلاصہ لیں، اور مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی توجہ کیجئے گا کہ جیسا ہمارا موضوع بھی ہے نماز اور محبت الہی، اور اللہ پاک کی محبت کا ایک بہت بڑا اظہار نماز کے ذریعے ہوتا ہے. اور جہاں سے آپ نے گفتگو شروع کی کہ جس سے اللہ پاک محبت فرماتا ہے اسے تواضع عطا فرما دیتا ہے. کبریائی یہ اللہ کی شان ہے، اور بندے کی شان یہ ہے کہ وہ عاجزی کرنے والا ہے، اور جو بندہ عاجزی کرتا ہے پھر اللہ اسے بلند فرما دیتا ہے. اور اس عاجزی کا بڑا خوبصورت اور بڑا زبردست اظہار، اور اس محبت کا بڑا خوبصورت اظہار نماز میں ہوا کر رہا ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے اپنی پیشانی کوشش نہیں، میرا سر بلند رہے، وہ کہتے ہیں نا پگ بلند رہے، اپنی پگڑی اونچی رکھنے کی کوشش ہو رہی ہوتی ہے. تو جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنی پگ، اپنی پگڑی، اپنا سر جو بڑا بلند رکھنے کی اسے کوشش ہوتی ہے وہ رب کی بارگاہ میں زمین پہ رکھ دیتا ہے، زمین پر رکھ دیتا ہے، اور کہتا ہے، گویا کہتا ہے میں کچھ نہیں مولا بس تو ہی تو ہے. ابھی دیکھیں نا، آپ دیکھیں مسلمان جب صف بندی کرتے ہیں ایک امام کو آگے کر کے، پیچھے جو کھڑے ہوتے ہیں ملازم، سیٹھ، وزیر، بادشاہ، مزدور اور آقا، سارے ایک صف میں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، سارے ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر اظہار کر رہے ہوتے ہیں میرے مالک عظمت صرف تیرے لائق ہے، کبریائی صرف تیرے لائق ہے، ہم سارے تیرے بندے ہیں اور تیری بارگاہ میں سر بسجود ہو رہے ہیں. بات تو وہ ہے کہ جو ہم نے کی کہ یہ نماز جو ہے تواضع کا بھی اظہار ہو رہا ہوتا ہے، اس میں محبت کا بھی اظہار ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ محبت کا بڑا خوبصورت اور بہت بلند اظہار ہے کسی کے سامنے، یعنی جس کو کہتے ہیں نا سرنڈر کر دینا. میں وہ کروں گا جو میرا محبوب کہے گا، سبحان اللہ، میں کچھ نہیں ہوں، بس میرا محبوب نے جو فرما دیا میں وہ کرنے والا ہوں. تو بڑا خوبصورت اظہار ہے اس محبت کا بھی، لیکن یہ تصور بھی تو ہو ساتھ جو بات ہم نے کی کہ اللہ اکبر کہا، اس نے کانوں تک ہاتھ اٹھایا، تکبیر تحریمہ، بس اللہ اکبر، ہاتھ اٹھا دیے، سب چھوڑ دیا میں نے، میرا رب سب سے بڑا ہاتھ مان لیا، اور ساری دنیا سے گویا رشتہ اس نے اس وقت منقطع کر لیا، اپنے رب سے اس نے ایک تعلق جوڑ لیا. لیکن یہ اگر تصور کے ساتھ بندہ نماز جب پڑھنا شروع ہو تو پھر اس نماز میں جو ہے واقعی محبت کا اظہار ہوگا، پھر وہ چاشنی، وہ ساری چیزیں نہیں آئیں گی. سبحان اللہ. یہ تو بڑی آپ نے خوبصورت آپ ایک وہ لے کر گئے گفتگو کو کہ نماز آپ پڑھ رہے ہیں، نماز آپ پڑھ رہے ہیں جسم کے ساتھ، جسم کے ساتھ، لیکن اس نماز کے گویا کہ ایک جسم ہے نا، اب وہ جسم بغیر روح کے کسی کام کا نہیں ہے، لوگ اسے مردہ کہتے ہیں. بالکل. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اس نماز میں اگر تصور آ جائے، محبت آ جائے،
اس کے اندر خشوع و خضوع آ جائے تو پھر آپ کی نماز کا یوں سمجھے کہ انداز ہی بدل جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں، خاص شاگرد ہیں ربیع بن خیثم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اچھا، انہوں نے ایک گھوڑا خریدا اور گھوڑا ان کو بڑا پسند آیا اور گھوڑا خریدا 30,000 درہم میں۔ 30,000 درہم آج کل کے لاکھوں روپے بن جائیں گے۔ ٹھیک ہے، 30,000 درہم میں گھوڑا خریدا، 800 صدیوں پہلے کی بات ہے، چاندی کا سکہ ہوتا، چاندی کا سکہ ہوتا تھا۔ اچھا جی، خرید کر لے کر آئے اور گھوڑے کو باندھ دیا۔ آپ کا ملازم وہ چارہ لینے کے لیے اندر گیا اور آپ نماز میں مشغول ہو گئے، گھوڑا قریب ہی بندھا ہوا ہے۔ ہوا کہ آپ جب نماز میں مشغول ہو گئے تو کسی نے دیکھا کہ بڑا قیمتی گھوڑا ہے، اس نے گھوڑے کو کھولا، چور لے گیا گھوڑے کو۔ اللہ، اب یہ نماز پڑھ رہے ہیں، پتہ ہے سامنے گھوڑا ہے، لے گیا۔ ملازم اندر سے آیا اور چارہ ڈالنے کے لیے، اور جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو کہا حضرت گھوڑا کدھر گیا؟ کہا وہ تو چور لے گیا۔ حضرت آپ کی موجودگی میں چور کیسے لے گیا؟ فرمایا دیکھو بھئی میں تو پڑھ رہا تھا نماز، اور نماز میں تو گم تھا رب کی محبت میں، سبحان میں تو اس تصور میں گم تھا کہ میں اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں، اللہ سے کچھ عرض کر رہا ہوں، عرض اور معروض کی کیفیت میں تھا۔ کہا کہ جب وہ چور جو تھا وہ تو میرا مال چوری کر کے لے گیا نا، لیکن اس نے تو چوری میرا مال کیا ہے، لیکن میری محبت نے گوارا نہ کیا کہ میں رب کی نماز میں چوری کروں۔ اللہ اکبر، یہ میں چوری نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ویسے خاصوں کی بات ہے، خاصوں کی بات ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے اسی تصور کے بارے میں، فرمایا کہ نماز پڑھنے والا جب نماز پڑھتا ہے، نمازی رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، اللہ، رب سے سرگوشی کرتا ہے، لہٰذا اسے دیکھ لینا چاہیے کہ رب کی بارگاہ میں کس طرح سرگوشی کر رہا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جب آپ تسبیحات پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، نماز کے اندر جو دعائیں کر رہے ہیں، تو آپ کا پڑھنے کا، دعا مانگنے کا انداز کیا ہے؟ آپ ایک طرف تو دعا مانگ رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے، انعام یافتہ بندوں کی بات کر رہے ہیں۔ اور کبھی پھر آپ دعا مانگتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے میرے رب مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے۔ اور کبھی آپ رب کی عظمت و کبریائی کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر، التحیات للہ والصلوات، میری عبادتیں، میری مالی، جسمانی، بدنی ساری عبادتیں مولا تیرے لیے ہیں۔ جب آپ اس تصور کے ساتھ، جب آپ اس یقین کے ساتھ اور ان کو سمجھتے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں، اے بندے تیرا ذہن کس طرف ہے؟ اللہ، تیرا تصور کہاں ہے؟ تو جو آپ نے بنیادی بات کی کہ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر تصور درست ہو جائے تو اس کا پھر لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ وہ بزرگ کا بھی جو آپ نے واقعہ بیان فرمایا کہ وہ چوری کرتا رہا پر وہ متوجہ بھی نہیں ہوئے، ظاہر ہے خاصوں کا اپنا عمل تھا، ہمارے لیے جس طریقے سے شریعت کے احکام ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہے، لیکن پھر جو آپ نے مزید ارشاد فرمایا کہ جو نماز کی تسبیحات ہیں اور جو کچھ نماز میں تلاوت کی جا رہی ہوتی ہے، جس طرح جو کچھ پڑھتے ہیں، لیکن بات وہ یہ ہے کہ جب وہ سمجھ بھی تو آئے، اب اگر سمجھ ہی نہیں آ رہا تو پھر مطلب یوں کہہ لیجیے آپ ایک روٹین پوری کر رہے ہیں، میں نے جی روٹین کے مطابق یہ کام کرنا ہے، تو پھر وہ اپنی طرح ہوگا۔ اور جب بندہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ جناب میں کیا کر رہا ہوں، میں رکوع میں گیا ہوں، جھکا ہوں کس کی بارگاہ میں، رب کی بارگاہ میں جھکا ہوں، پھر جھک کر میں سبحان ربی العظیم جس طریقے سے کہہ رہا ہوں کہ میرا رب جو ہے عظمت والا جو رب ہے وہ پاک ہے، اس کی اس پاکی کو بیان کر رہا ہوں، اور اس کے بعد اٹھتا ہوں تو کہتا ہوں سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی حمد کی۔ سبحان اللہ۔ نماز کے جو اوراد وظائف ان کو دیکھتے جائیے جو کچھ نماز میں پڑھا جاتا ہے، اب یہ میں رب کی کتنی تعریف بیان کی جا رہی ہے۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ ہے کہ اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی، اس کی حمد کی۔ اگر بندہ اسی پر تھوڑا غور کرے بے شک کہ میں جو پڑھ رہا ہوں میرا مالک سن رہا ہے اور اس نے سن لیا ہے۔ سبحان بڑا اللہ، پیارا ایک جملہ یاد آیا، کوئی تو وہ ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ میرا مالک مجھے دیکھے، صحیح، کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں عبادت کروں، نماز پڑھوں، رب کا ذکر کروں تو میرا مالک مجھے دیکھے، کوئی یہ چاہتا ہے۔ اور کوئی ڈرتا ہے، کوئی ڈرتا ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ صحیح، الگ الگ انداز ہیں۔ الگ الگ جو محبت والے ہیں وہ تو یہ چاہتا ہے میرا مولا دیکھ رہا ہے، چلے نمازیں کچھ اور لمبی کر دوں، کیا بات، میرا مالک میری فریاد کو سن رہا ہے، کچھ اور مانگ لیتا ہوں۔ اور کوئی ڈر رہا ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو نماز پڑھوں اور نماز اس قابل ہی نہ ہو
امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وضو کرتے تو آپ کا جسم کپکپانے لگتا، چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا. کسی نے کہا حضرت کیا معاملہ ہے؟ فرمایا کہ تمہیں نہیں پتا میں کس کی بارگاہ میں کھڑا ہونے جا رہا ہوں؟ تمہیں نہیں پتا میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہا ہوں، میں کسی دنیا دار بادشاہ کے پاس نہیں جا رہا. اور بات جیسا کہ محبت کی ہم بالخصوص کر رہے ہیں کہ نماز کے اندر عبادات میں کس طرح محبت کا ایک جو ہے وہ اظہار ہوتا ہے اور محبت کا خیال ہونا چاہیے. حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ محبت رائی کے دانے کے برابر ہو. محبت رائی کے دانے کے برابر ہو، یعنی ایسی عبادت جو محبت کے ساتھ کی جائے، اگرچہ وہ محبت رائی کے دانے کے برابر ہو. مجھے ایسی 70 سالہ عبادت سے محبوب ہے جو بغیر محبت کے ہو رہی ہے. اللہ محبت کے ساتھ ہو، چاہے رائی کے دانے کے برابر ہو. اب بات اس سے یہ بھی ایک سیکھنے کو ملتی ہے، ہو سکتا ہے مدنی چینل کے ناظرین بھی سوچ رہے ہوں کہ جی یہ تو بڑوں کی باتیں ہو رہی ہیں، ان کے تو انداز ہی الگ ہیں، وہ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ اتنا مہنگا گھوڑا چر گیا، کچھ انہیں پتہ بھی نہیں چلا، توجہ بھی نہیں کی. حضرت ہم تو گناہگار لوگ ہیں. تو بات یہ ہوتی ہے کہ رائی کے دانے کے برابر محبت. عمل آدمی شروع تو کرے، عمل تھوڑا سا بڑھائے تو کچھ تو کرے. جو انہوں نے تو یہ انداز اختیار کیے، ہماری حالت یہ ہو کہ ہم سرے سے معاذ اللہ نماز ہی نہ پڑھیں. تو یہ کیا بات ہوئی؟ ہم تو یہاں محبت کے ساتھ نماز کی باتیں کر رہے ہیں اور وہاں حال یہ ہو کہ نمازی کے جو ہے وہ نہ پڑھ رہا ہے آدمی. تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. کم از کم کچھ آدمی اور نماز پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. تو اس کو روٹین سے یا عادت سے ہٹا کر تھوڑا سا اس کے اندر محبت کا ایک عنصر پیدا کرنے کی کوشش کیجیے. ان چیزوں پر غور کریں. یہ اس کی وجہ دیکھیں شاہ صاحب، اصل میں یہ جو بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ محبت کی بات کر رہے ہیں کہ نماز پڑھنے میں اس طرح محبت کا اظہار ہوتا ہے، نماز پڑھنے سے آپ کو یہ برکات ملتی ہیں. بزرگوں کا ذکر کرنے کا مقصد یہ کہ جو نماز نہیں پڑھتے تو وہ اس لذت کو حاصل کرنے کے لیے نماز کی طرف آئیں. اچھا، جو نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے پیغام اس میں یہ ہے کہ اپنی نمازوں میں تھوڑا تصور کو شامل کر لیں. کیا بات ہے. اچھا، لیکن راشد بھائی یہاں ہمارے ساتھ نور عالم بھائی بھی موجود ہیں. سبحان اللہ. اور جیسے شروع میں بھی تعارف کرایا تھا کہ انشاءاللہ ان سے کلام بھی سننا ہے اور آپ کو بھی اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں. حضرت کیا سنائیں گے آج؟ صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ اللہ 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 وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا. ہمیں بھی کہ مانگنے کو تیرا آستا بتایا. ہمیں بھی کہ مانگنے کو تیرا آستا بتایا. تجھے حمد گئے خدایا، تجھے حمد گئے خدایا، تجھے حمد گئے خدایا. اللہ 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 اللہ. کنواری پاک مریم ونفخت فیہ قدم. کنواری پاک مریم ونفخت فیہ قدم. ہے عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا. ہے عجب نشان اعظم
سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا۔ اللہ 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 یہی وہ سدرا والے چمنے جہاں کے تارے، یہی بول سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، یہی بول سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یکل یک بنایا، تجھے یکل یک بنایا، تجھے یکل یک بنایا۔ اللہ 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 اللہ۔ ارے خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ارے خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا۔ اللہ 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 جل جلالہ وجل شانہ۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اللہ پاک ہمارے دلوں میں اپنی محبت کو مزید بڑھائے، اور جو اس محبت پہ علامت کرنے والی عبادات ہوتی ہیں، اور اس میں بالخصوص جو نماز ہے اس کو پابندی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو خوبصورت تصورات ہیں راشد بھائی ان کے ساتھ اگر نماز پڑھیں تو کیا بات ہوگی۔ امام شرف الدین یحییٰ نووی رحمۃ اللہ علیہ، صحیح، آپ نے اربعین نووی لکھی ہے، آپ نے بھی پڑھی ہے، درس نظامی کے نصاب میں ہے۔ جی جی، اس کی سب سے پہلی حدیث آپ نے جو لکھی ہے انما الاعمال بالنیات، مکمل حدیث ہے، یہ جو پہلا جز ہے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اللہ پاک کی جو عبادت کرنے والے جو لوگ ہیں نا، وہ تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یعنی آپ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ ان کے تصورات تین طرح کے ہوتے ہیں۔ صحیح، ایک تو عبادت کرنے سے بعض لوگ اس لیے عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں کہ اس عبادت کی وجہ سے ہمیں جنت ملے گی، ٹھیک ہے، فرمایا کہ یہ بھی اچھے لوگ ہیں، لیکن یہ جو جنت کی وجہ سے نماز پڑھنا ہے، کہا کہ یہ تو تاجروں والی عبادت ہے، کیونکہ تاجر بھی اس لیے محنت کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے کچھ نفع ملے گا۔ صحیح، دوسرے نمبر پر فرمایا کہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو عبادت کرتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں ڈر کی وجہ سے، کہا کہ یہ ہے غلاموں والی عبادت، کیونکہ غلام بھی اس لیے فرما برداری اپنے آقا کی کر رہا ہوتا ہے، آقا کی بات مانتا ہے، آقا کی خدمت کرتا ہے کہ اگر میں نے آقا کی خدمت نہ کی، فرما برداری نہ کی، اطاعت نہ کی تو سزا ملے گی۔ صحیح ہے، تو سزا کے ڈر کی وجہ سے وہ سیدھا سیدھا چل رہا ہوتا ہے۔ کہا کہ جو جہنم کے خوف کی وجہ سے یا اللہ کے ڈر کی وجہ سے نماز پڑھتے ہیں تو یہ تو غلاموں والی عبادت ہے۔ پھر کہتے ہیں تیسرا درجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ عبادت بندہ اس لیے کرے، نماز اس لیے پڑھے صحیح، کہ اللہ کی محبت میں، کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، اللہ سے میں محبت کرتا ہوں، وہ میرا معبود ہے، اس کا مجھ پر حق ہے، اللہ نے جو مجھ پر نعمتیں دی ہیں اس کے شکرانے میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو فرمایا یہ جو عبادت ہے نا، یہ ہے آزاد بندوں کی عبادت۔ کیا بات ہے، وہ بھی اپنی جگہ اچھی ہیں، اچھی ہیں، اگر جنت کی طلب میں بھی کر رہا ہے اچھی بات ہے، برا نہیں ہے، جہنم کے خوف سے کر رہا ہے تب بھی اچھا ہے،
لیکن یہ جس کو کہتے ہیں نا مرتبے سوا ہوتے ہیں، پھر ان کی باتیں سوا ہوتی ہیں، پھر ان کے درجے بھی وہی ہوتے ہیں کہ عبادت اس لیے کر رہا ہوں کہ رب میرا عبادت کے لائق ہے، اس کی عبادت کی جائے، وہ رب ایسا ہے اور مجھے اس سے محبت ہے، اور یہی جو ہے عبادت کی خوبصورتی اور روح ہے عبادت کی، کہ بندہ رب کی عبادت اس لیے کرے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، اللہ سے میں بہت محبت کرتا ہوں۔ اسی میں مزید آگے چل کر آپ لکھتے ہیں، فرمایا کہ دیکھیے عبادت نارمل جو کی جاتی ہے نا، یا تو خوف کی وجہ سے یا ڈر کی وجہ سے، کہا کہ یہ جو ڈر ہے، ڈر جو زیادہ ڈر ہے انسان کے دل میں، یہ خوف جو ہے یہ نا امیدی کو پیدا کرتا ہے، خوف نا امیدی کو پیدا کرتا ہے، اور محبت یہ امید کو پیدا کرتی ہے۔ اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ عبادت جو محبت کی وجہ سے کرتا ہے، تو یہ جو محبت ہے اس کے اندر امید پیدا کرتی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کا قرآن میں واضح فرمان ہے کہ اے میرے محبوب میرے بندوں سے فرما دو کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ کی رحمت سے امید رکھیں، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اس کی رحمت سے امید رکھیں۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھتے ہوئے بھی امید یہ رکھیں کہ میرا رب میری عبادت کو قبول فرمائے گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے حضرت۔ وہ جو بات ہوئی کہ عبادت اس لیے کی جائے کہ اللہ پاک سے محبت ہے، اور یہی آزاد بندوں کی عبادت کا انداز ہے۔ حضرت رابعہ جو اللہ کی ولیاں ہیں، انہوں نے سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ سخاوت کسے کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، سفیان ثوری بھی اللہ کے ولی ہیں، ان کا بھی بڑا مقام ہے۔ فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ عام نارمل لوگوں کے اعتبار سے اگر ہم کہیں تو سخاوت یہ ہے کہ وہ اپنے مال کے ساتھ سخاوت کرے، اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرے، یہ عام لوگوں کے اعتبار سے سخاوت کی تعریف ہے۔ اور جو خاص لوگ ہیں جو آخرت کو طلب کرنے والے ہیں، ان کی سخاوت یہ ہے کہ یجود بنفسہ، اپنی جان ہی راہ خدا میں قربان۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے کتنی بڑی انہوں نے بات بیان کی کہ سخاوت میں خرچ کرنا ہے۔ عام لوگ تو یہ راہ خدا میں مال کو خرچ کریں، اور فرمایا خاص لوگوں کی سخاوت یہ ہے کہ وہ اپنی جان ہی راہ خدا میں خرچ کر دیں۔ بھی پھر ایک نہیں، یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں۔ لیکن راشد بھائی مسئلہ تو یہ ہے کہ حضرت رابعہ فرماتی ہیں کہ آپ نے اس میں بھی خطا کی ہے۔ اللہ، آپ فرماتی ہیں کہ اس میں بھی خطا ہے۔ پوچھا پھر سخاوت کیا ہے؟ اب فرماتی ہیں سخاوت تو یہ ہے کہ بندہ عبادت کرے صرف محبت کے لیے، کسی جزا کے طلب میں عبادت نہ کرے، بلکہ سخاوت تو صرف سخاوت کی تعریف تو یہ ہے، جو حقیقی سخاوت جو آپ نے فرمایا کہ عبادت کرے صرف رب کی رضا کی طلب میں، کسی جزا کی طلب میں عبادت نہ کرے، یہ ہے سخاوت۔ جزا کہتے ہیں جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عبادت ہے، کہتے ہیں عبادت جو رب تبارک و تعالیٰ کی ہے جزا کے بغیر کی جائے۔ اب جزا دینا یہ رب کا کام ہے، اللہ کس کو کیسی جزا دے دے۔ کسی کا ایک سجدہ رب کی بارگاہ میں ایسا مقبول ہو جائے کہ اس کی نجات کا ذریعہ بن جائے، اور کسی کی ہزاروں سال کی عبادت بھی اس کے گلے میں لعنت کے توق کی شکل میں ڈال دی جائے۔ ابلیس شیطان ہزاروں سال عبادت کی، کس کام آئی عبادت؟ کہ جب تکبر کر بیٹھا، اللہ کے پیارے آدم علیہ السلام سے مقابلہ کر بیٹھا۔ رب کہنا کبریائی رب کی شان ہے، جو رب تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت کبریائی کو اختیار کرتا ہے تو پھر رب اس پر ذلت مسلط کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرشتوں کو حکم دیا کہ اے فرشتوں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، کسی نے سوال نہیں کیا مولا کیوں سجدہ کریں، رب کا حکم ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کا حکم ہے سجدہ کرو، ٹھیک ہے آدم کو سجدہ کریں گے۔ ابلیس ملعون ہزاروں سال عبادت کی، خیال آیا دل میں سجدہ کیوں کروں؟ ابلیس سجدہ کیوں نہیں کیا؟ انا خیر من، یا اللہ میں اس سے بہتر ہوں۔ تو کس بات پر بہتر ہے؟ تیرے اندر بہتری کیا ہے؟ تو نے مجھے آگ سے بنایا، آدم کو مٹی سے بنایا، اور آگ یہ طاقتور ہوتی ہے، مٹی زمین یہ اس کے اپنے قیاسات تھے۔ اب اپنی عقل کو درمیان میں لے کر آیا اللہ کے پیارے کی بارگاہ میں، حضرت آدم علیہ السلام سے مقابلہ کرنا شروع کر دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ کہا نکل جنت سے نکال دیا گیا، گلے میں لعنت کا توق آ گیا۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ کسی کا ایک سجدہ اتنا قبول ہو جائے۔ فرشتوں نے ایک ہی سجدہ کیا تھا پہلے، آدم علیہ السلام کو ایک سجدہ کیا، جب سجدے سے سر اٹھایا دیکھا کہ ابلیس اکڑ کر کھڑا ہے، پھر دوسرا سجدہ کیا، اللہ دوسرا سجدے میں گئے۔ اب دوسرا سجدہ تھا شکرانے کے طور پر، پہلا سجدہ تھا
اللہ کے حکم پر، دوسرا تھا شکرانے کے طور پر میرے مالک تیرا شکر ہے تو نے نافرمانی سے بچا لیا۔ سجدے کی اللہ کو یہ عمل ایسا پسند آیا کہ اللہ نے یہی عمل فرشتوں کا اپنے محبوب کی امت کی نماز میں رکھ دیا۔ کیا بات ہے۔ اور راشد بھائی، جیسا کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ محبت میں عبادت کی جائے، اور نماز کے حوالے سے خصوصاً ہم نے بات کی، تو اگر ہم جب بزرگان دین کا عمل دیکھتے ہیں کہ وہ نماز سے کیسی محبت کرتے ہیں، اور نماز کے لیے یوں کہ لیجیے رات بھر نمازوں میں کھڑے ہیں، تو بندے کا سوال یہی آتا ہے کہ اتنی عبادت، اتنی نماز کیسے پڑھی جا رہی ہے؟ ہم سے تو جو ہے وہ یہ فرائض نہیں ادا ہو رہے ہوتے۔ تو اس میں بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلو یہی ہے کہ وہ نماز محبت میں ڈوب کر پڑھ رہے ہوتے تھے۔ تو جب نماز ڈوب کر محبت میں پڑھی جائے، پھر محب کو کب پتہ چلتا ہے کہ وہ محبوب کی یاد میں۔ سادہ سی ایک مثال دوں شاہ صاحب، آپ یہ دیکھیں کہ ایک چھوٹا بیٹا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کے ماشاءاللہ بچے ہیں، چھوٹا بیٹا کبھی رو رہا ہوتا ہے تو ماں باپ ساری رات گزار دیتے ہیں، اللہ، نہ تھکن کا اظہار کو اتنا کرتے ہیں، نہ چڑچڑاپن آتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں بیٹا ہے، بچہ ہے، کیونکہ ماں باپ کو اولاد سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے۔ کیا بات ہے۔ یہی ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں اور یہی اولاد جب جوانی پر ہوتی ہے، اب ماں باپ کے لیے 2-4 گھنٹے بھی ان کو جاگنا پڑ جائے کیسی پریشانی ہوتی ہے، کیونکہ یہاں کنیکشن کمزور ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس بندے کو محبت ہو جائے تو پھر ان لوگوں کی جو نمازیں ہیں، ان کی نمازیں جب وہ سردیوں کی طویل 12-14 گھنٹوں کی جو راتیں ہیں اس میں بھی وہ عبادت کرتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں مولا اتنی چھوٹی راتیں ہیں، صحیح طرح سے سجدے بھی ادا نہ ہوئے، ایک ہی رات میں مکمل قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں۔ یہ چلیں، پہلے تو لوگ ہوتا تھا نا، جس طرح آپ نے شروع میں کہا بھی کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں بھئی یہ تو بزرگوں کی باتیں ہیں نا، ایک ایک رات میں مکمل قرآن پاک۔ میں کہتا ہوں جناب ابھی اس دور میں دیکھ لیں شاہ صاحب، الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ کے جو بچے ہیں، کتنے کثیر بچے اب تو نظر آ رہے ہیں، تو ایک ہی رات میں ان بچوں نے پورا قرآن پاک ختم کیا۔ ہمارا شہر حاصل پور ہمارا شہر ہے، وہاں کے جو مدرسۃ المدینہ ہے، وہاں کے غالباً 6-7 بچوں نے مدرسۃ المدینہ کے یا جامعۃ المدینہ کے یعنی کہ جو رات تھی نیو ایئر نائٹ کی رات 31 دسمبر رات تھی اور آگے 1 جنوری کا تھا دن، تو اس رات میں 6-7 بچوں نے ایک ہی رات میں مکمل قرآن پاک ختم کیا۔ سبحان اللہ، ایک پارا نہیں لوگوں سے پڑھا جاتا، اور ماشاءاللہ بچے ہیں اور بڑے بھی کئی ہیں، بزرگ ابھی بھی ایسے ہیں جو پورا قرآن پاک پڑھتے تھے۔ مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق رحمت اللہ علیہ، آپ روزانہ ایک منزل قرآن پاک کی پڑھا کرتے تھے۔ بات میں یہاں یہی کہنا چاہوں گا کہ محبت سیکھنے کے لیے بھی، یا آداب محبت سیکھنے کے لیے بھی محبت والوں کی صحبت کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے اس ماحول کو اختیار کریں گے، امیر اہل سنت کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالیں گے، تو انشاءاللہ ایسے محبت کے سوتے جو ہے وہ قلب سے پھوٹنا شروع ہو جائیں گے۔ اور کچھ ہمارے ساتھ کالرز بھی موجود ہیں، آئیے ان کو بھی اپنی گفتگو میں شامل کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں۔ میرا نام عامر بنت عبد الماجد ہے، میں شہر مرشد کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ وقار بھائی، ہمیں آپ کا پروگرام محبت الہی سے بہت زیادہ فرحت اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ وقار بھائی، میرا آپ سے آج 2 سوالات ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کوئی بندہ اگر قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتا ہے، اس کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں بہت مزہ آتا ہے، کیا یہ بھی محبت الہی میں شامل ہوگا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کوئی ایک ایسا واقعہ بتائیں، اور صحابہ کرام کا اور اولیاء کرام کا جن میں ان کی نماز سے محبت کا بیان ہو۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ پسندیدگی کا شکریہ آپ کا۔ اور یقیناً جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہتا ہے، یہ تو اللہ پاک کی محبت کی علامت میں اس کو بیان کیا گیا ہے کہ ایسا شخص قرآن پاک سے محبت کرتا ہے۔ تو جو قرآن پاک سے محبت کرتا ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کرے گا۔ اور جو واقعات کی آپ نے بات کی، تو یہاں تو ماشاءاللہ واقعات بیان ہو رہے۔ اس حوالے سے آپ یہ پروگرام دیکھتی رہیں، سنتی رہیں، انشاءاللہ ایسے بہت سارے آپ کو واقعات ابھی سننے کو ملتے رہیں گے، اور سنے بھی ہیں۔ جی نیکسٹ۔ ماشاءاللہ، مرحبا۔ محبت الہی سلسلہ، موضوع نماز اور محبت الہی، ماشاءاللہ یہ موضوع ہی بتاتا ہے محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی۔ اور نماز ایک ایسی عبادت ہے، اور اس نماز میں جو سجدہ ہے وہ بندے کو رب سے کتنا قریب کر دیتا ہے، اسی پر اور سجدے پر مدنی پھول عطا فرمائیے۔ اور اللہ پاک ہمیں 5 وقتہ نماز خلوص، اخلاص، علم اور صحیح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ یہ نماز جو ادا ہو
بروز قیامت قبر میں حشر میں جہاں بھی ہوں ایک سایہ بن جائے، ایک رحمت کا سبب بن جائے۔ بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیجیے، ایمان کی سلامتی کی دعا فرما دیجیے۔ اللہ پاک بے حساب مغفرت فرمائے، ایمان و صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ سجدہ رب سے قریب کرتا ہے اور بندہ سب سے زیادہ رب کے قریب سجدے کی حالت میں۔ حدیث پاک ہے کہ بندہ سب سے زیادہ رب کے قریب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ سجدے میں انسان پیشانی اپنی زمین پر رکھتا ہے۔ اچھا صرف پیشانی نہیں رکھتا، ہاتھوں کو بھی رکھ دیتا ہے، گھٹنے بھی، کہتے ہیں گھٹنے بھی ٹیک دیتا ہے، اللہ اپنے پاؤں بھی وہ بالکل وہ کر لیتا ہے، فولڈ کر لیتا ہے، ہاتھوں کو بھی رکھ کر پیشانی کو، ناک کو زمین پر رکھ کر گویا عاجزی کی انتہا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب عاجزی کی انتہا کرتا ہے تو پھر رب کی بارگاہ سے اسے مقام کیا ملتا ہے؟ رب کی بارگاہ سے مقام یہ ملتا ہے کہ اس کے چہرے پر نورانیت آ جاتی ہے۔ جو نمازی ہوتے ہیں، رب کی عبادت کرتے ہیں، خاص طور پر جو سجدے زیادہ کرتے ہیں، ان کے چہروں پر ایک نور ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی پہچان جو ہے وہ ان کے سجدوں کے نشان میں ہے۔ تو اس کی تفسیر میں علماء نے، اکثر مفسرین نے یہی بات بیان کی کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نمازی ہوتے ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے چہرہ ان کا نورانی ہوتا ہے، سبحان اللہ، لوگ انہیں دیکھ کر ان سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ کی محبت میں خود کو گویا فنا کرتے ہیں، تو رب ان کی محبت بندوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نماز سے محبت تھی، بچی نے بھی سوال بھی کیا، مدنی منی نے، نبی پاک علیہ السلام کی نماز سے تو کیا ایسی محبت تھی کہ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بسا اوقات ساری رات اللہ کی عبادت کرتے اور اتنی عبادت کرتے حتیٰ تورمت قدمہ، یہاں تک کہ بعض اوقات آپ علیہ السلام کے قدم مبارک، پاؤں مبارک پر سوجن آ جاتی، ورم آ جاتا، تو عرض کرتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کے صدقے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہوں کو بخش دیا ہے، آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو نبی پاک علیہ السلام جو کہ معصوم نبی ہیں، آپ کی وجہ سے رب نے کائنات کو بنایا، باعث تخلیق کائنات ہیں، جنت آپ کے صدقے لوگوں کو ملے گی، اور آپ کیا فرماتے ہیں؟ افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا بات ہے۔ اور صحابہ اکرام کے حوالے سے بھی جیسے بات ہوئی کہ ان کا کیا انداز ہوا کرتا تھا، کہ ایک صحابی رسول تھے، ان کے بارے میں یہ تھا کہ وہ نماز میں کثرت کے ساتھ جو ہے وہ سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے، قل هو اللہ احد، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی احد ہونے کا، اس کی صفات کا بیان کیا گیا، کثرت سے اس کو پڑھا کرتے تھے۔ تو لوگوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس انداز سے سورہ اخلاص کی اتنی کثرت سے تلاوت کرتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس سے پوچھو کہ وہ کیوں اس کی تلاوت کرتے ہیں اتنی کثرت سے نماز میں؟ تو انہوں نے جواب کیا دیا، دیکھیے محبت والوں کے کیا انداز ہوتے راشد بھائی، انہوں نے جواب دیا کہ اس میں خدائے رحمان کی صفات کا بیان ہے، اللہ، اس کے واحد ہونے کا بیان کیا گیا ہے، اس کے صمد ہونے کا بیان کیا گیا ہے، اس کی پیاری پیاری صفات کا بیان ہے، تو مجھے یہ بڑی پسند ہے، اس لیے میں اس کی کثرت سے نماز بھی، اور پھر اس میں جو تلاوت کی جا رہی ہے اس میں دیکھیں انتخاب کہ میرے رب کی صفات کا بیان ہے، اور ہر محب کو محبوب کی صفات اچھی لگتی ہے، اس کو کثرت سے پڑھتے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اسے خبر دو کہ اللہ پاک بھی اس سے محبت فرمائے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ جب تک ہے دل بدن میں ہر دم ہو یاد تیری مولا 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 مولا، جب تک ہے دل بدن میں ہر دم ہو یاد تیری، جب تک ہے دل بدن میں ہر دم ہو یاد تیری، جب تک زبان منہ میں ہو ذکر عام تیرا، جب تک زبان منہ میں ہو ذکر عام تیرا، اللہ 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 سبحان اللہ۔ اور حضور جو نماز سے بزرگوں کی محبت کا انداز، اور وہی بات ہے کہ وہ جب اس انداز سے نمازیں پڑھتے ہیں، تو ایک بزرگ کا واقعہ پڑھا، حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں فرماتے حضرت مصعب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ ان کی جب جان کنی کا وقت آیا، یعنی جو روح کی نکلنے کا وقت ہوتا ہے عالم نزع، کیسا وہ سخت وقت ہوتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ جب یہ وقت ان کا تھا کہ اذان مغرب ہو گئی، اللہ اکبر، اذان مغرب ہو گئی، انہوں نے ان کو ارشاد فرمایا، جو یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں حضرت مصعب کو، کہ میرا ہاتھ پکڑو اور مجھے مسجد لے جاؤ۔ اللہ، یعنی جہاں کنی کا وقت، مطلب پڑھ کے یقین جانی راشد بھائی، ایک حالت ہوتی ہے نا، ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بزرگوں کا انداز ہے، اللہ پاک ان کا کچھ صدقہ ہمیں عطا فرمائے۔ تو صحیح بات ہے، ہم ذکر تو ان کا کر رہے ہیں، لیکن ہم کیا ہیں اور ان کا عالم کیا ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا ہاتھ پکڑو اور مسجد لے کے جاؤ۔ فرمایا حضور آپ تو بیمار ہیں، مطلب بیماری کی بھی حالت دیکھیے، یہاں تو نزلہ زکام پہ کیا عالم ہوتا ہے۔ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے رب کا بلاوا سنوں اور حاضر نہیں۔ اللہ، جب حی علی الصلاۃ فرما دیا گیا اور میں نے کانوں سے سن لیا کہ بلایا جا رہا ہے نماز کے لیے، تو اب میں نے جانا ہے۔ بہرحال لے کر گئے مسجد میں، فرماتے ایک رکعت ہی ہوئی تھی، ایک رکعت پڑھ سکے، اور اسی وقت ان کی جو ہے وہ جان جانے آفری کے سپرد کر دی، روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ یہ نماز سے محبت کا انداز، نماز سے جو محبت کرنے والے ہیں انہیں نماز کے بغیر چین نہیں آتا۔ قیامت والے دن جن لوگوں کے مرتبے بلند کیے جائیں گے، ان میں سے ایسے لوگ کھڑے ہوں گے کہ جنہیں دیکھ کر لوگ ان پر رش کریں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے، ان سے پوچھا جائے گا کہ تم دنیا میں کیا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم وقت پر نماز پڑھتے تھے۔ تو پوچھا جائے گا تمہاری نمازوں کا عالم کیا ہوتا تھا؟ تو وہ کہیں گے ہماری نمازوں کا عالم یہ ہوتا تھا کہ ایک نماز پڑھ کر ہم دوسری نماز کے انتظار میں ہوتے تھے۔ اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جن سے پوچھا جائے گا حضور آپ کی نمازوں کا عالم کیا تھا؟ وہ کہیں گے ہماری نمازوں کی کیفیت یہ ہوتی کہ ہم اذان مسجد میں جا کر سنتے تھے، اور کچھ کی کیفیت یہ ہوگی، وہ کہتے تھے کہ جی ہم نماز پڑھ لیتے، نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے جاتے اور فوراً پھر آ جاتے جو کام کاج وغیرہ کر کے، تو مسجد میں آ کر ہمارے دل کو قرار ملتا تھا۔ اسی لیے بزرگان دین مسجد سے اپنا دل لگایا کرتے تھے۔ آج اگر ہم اپنا حال دیکھیں، اپنی کیفیت دیکھیں، مسلمانوں کا اگر عالم دیکھیں، ہزاروں کی آبادیاں ہوتی ہیں مسلمانوں کی، لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ مسجد میں لوگ نہیں آتے، مسجد کے گیٹ پر کھڑے ہوتے ہیں، مؤذن کی صدا سنتے ہیں، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن سن رہے ہوتے ہیں، مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ملتی۔ مسجد میں بندہ آئے، نماز پڑھے۔ کسی نے پوچھا کہ میں نماز پڑھتا ہوں لیکن عادت نہیں بنتی، تو بزرگ فرمانے لگے بیٹا نماز کی عادت بنانا چاہتے ہو نا، کبھی جب تمہیں نماز کی توفیق ملے تو رب کا شکر ادا کیا کرو۔ سبحان اللہ، نماز پڑھ کر شکر کرو کہ میرے مالک تیرا شکر ہے، تو نے مجھے سجدہ کرنے کی توفیق دی، نماز پڑھنے کی توفیق دی، کیونکہ رب کا فرمان ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر کرو گے تو زیادہ دوں گا۔ نماز پڑھ کر شکر کرو گے، اللہ تمہیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ظاہر ہے ذکر محبت ہے، اور یہ جتنا کیا جائے طویل سے طویل ہوتا چلا جائے گا، لیکن ہمارے ظاہر پروگرام کا وقت بھی مختصر ہوتا ہے۔ تو آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ، ماشاءاللہ آپ تشریف لے کر آئے اور یوں ہم نے بیٹھ کر ذکر کیا۔ آخری بات مدنی چینل کے ناظرین آپ کے سامنے رکھوں گا کہ بات ہوئی نماز کی، اور نماز میں بالخصوص سجدہ، جس عالم میں بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قرب میں ہوتا ہے اور سب سے زیادہ جو ہے وہ رب کے قریب ہوتا ہے، سجدے کی حالت میں، تو بندہ کیا کرتا ہے؟ اپنا سر رب کی بارگاہ میں رکھ دیتا ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے، اپنا سر رب کی بارگاہ میں رکھ دیا کرتا ہے۔ آج ہم بات کرتے ہیں، سنتے ہیں کہ جناب بڑی ذلتیں ہیں، بڑی رسوائیاں ہیں، مسلمان اس حالت میں ہیں، مسلمانوں کا یہ عالم ہے۔ کیا بات ہے؟ آج کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے اپنا سر رب کی بارگاہ میں جھکانا چھوڑ دیا ہے، یا جس انداز سے جھکانا چاہیے تو اس انداز سے ہم رب کی بارگاہ میں نہیں جھکا رہے، اور کہیں اسی کی پاداش میں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ ذلتیں اور یہ رسوائیاں ہم پر مسلط کر دی گئیں۔ یقین جانیے اگر ہم اپنے سر کو رب کی بارگاہ میں جھکانے والے بن جائیں اور جس انداز سے جھکانا چاہیے اس انداز سے جھکائیں، تو وہ رب بڑا غیرت والا ہے، وہ بڑا غیور ہے۔ اس کی بارگاہ میں اگر ہمارا سر جھک جائے گا، پھر وہ ہمیں وہ بلندگیاں عطا فرمائے گا کہ آسمانوں کی بلندگیاں بھی جھک جھک کر پھر ان کو دیکھیں گے۔ بات یہ ہے کہ ہم اپنے سروں کو رب کی بارگاہ میں جھکانے والے بن جائیں، اپنے دلوں میں رب کی محبت کو بسانے والے بن جائیں، پھر دیکھیے گا کیسے وہ رب ہمیں بلندگیاں عطا فرماتا ہے۔ اسی بات کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ
محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتایا الہی۔